دیکھو بھائی، لمبی چوڑی بات کرنے کا موقع نہیں ہے۔ نکاح میرے ذمہ ہے، اس لیے نکاح کے تعلق ہی سے دو چار باتیں کرنی ہیں۔ نکاح ایک مسنون عمل ہے اور سنت انبیاء ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے نکاح کیا ہے سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اسلامی عقیدے کے مطابق اور ان کا نکاح ہوگا اور اولاد بھی ہوگی۔ باقی سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے نکاح کیا۔ نکاح جنتی عمل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حوا سے جنت میں ہوا تھا، اور دنیا کی بیوی انشاءاللہ جنت میں ملے گی۔ لیکن پریشان نہ ہونا، آپ سوچیں یہاں لڑ رہی وہاں بھی لڑے گی جا کے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ۔ جنت میں جانے سے پہلے اللہ دلوں کی ساری کھوٹ، رنجش، دشمنیاں نکال دے گا۔ تو جنتی عمل ہے، دنیا کی بیوی ملے گی، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جنت میں جو حوریں دے گا وہ ساری حوریں دنیا کی بیوی کی خادمائیں ہوں گی، اور دنیا کی بیوی جو ہوگی وہ رانی ہوگی۔ تو اس لیے عورتوں کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اگر آپ راجا بنیں گے تو وہ رانی بنیں گی۔ تو ہمیں نکاح جیسے انبیاء نے کیا ہے، اور ہم سب کے آپ مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ہمیں اسی انداز سے نکاح کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے گا ایسا نکاح چاہتا ہوں جس میں بے برکتی ہو، ہے کوئی آپ میں سے جو یہ کہے گا ایسا نکاح چاہتا ہوں جس میں برکت نہ ہو؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے نکاح میں برکت ہو۔ نبی علیہ السلام نے برکت کا نسخہ ہمیں دیا، لیکن ہم اسے اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ وأمنہ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح سب سے کم خرچ والا ہے۔ سب سے زیادہ برکت والا نکاح سب سے کم خرچ والا ہے۔ کم خرچ کر کے دو فائدے ہیں، پیسہ بھی بچتا ہے، برکت بھی بچتی ہے۔ زیادہ خرچ کر کے ڈبل نقصان ہے، برکت بھی جاتی ہے، پیسہ بھی جاتا ہے۔ لیکن ہماری آندھی کھوپڑی میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جب تک ہم اللے تللے خرچ نہ کرنے اس وقت تک ہمیں سکون ہی نہیں ملتا۔ ہر آدمی کی چاہت ہوتی ہے کہ خاندان میں ایسا نکاح نہ ہوا ہو، ایسی شادی نہ ہوئی ہو جو میں کر رہا ہوں۔ ہر آدمی کی تمنا ہے، اور وہ جتنی جمع پونجی ہوتی ہے اکثر وہ خرچ کر ڈالتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں نے اسی دن کے لیے تو کمایا تھا۔ آج ہی کا دن جو ہے اپنی کمائی کو، اپنے پیسے کو دکھانے کے لیے۔ یاد رکھنا کہ جس اللہ نے مال دیا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے، اور جس اللہ نے دیا ہے قیامت کے دن پائی پائی کا حساب دینا ہے۔ 5 سوال قیامت میں ہوں گے، جن میں سے 2 سوال صرف مال کے بارے میں ہوں گے۔ من أين اكتسب وفيما أنفق، مال کمایا کہاں سے اور مال لگایا کہاں، دونوں سوال ہوں گے۔ حرام کمایا تو پکڑ ہوگی، حرام جگہ لگایا تو پکڑ ہوگی، حلال کمایا حرام جگہ لگایا تو بھی پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے شادیوں میں فضول خرچی کرنا اور شیطان کو خوش کرنا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ جب کوئی زیادہ خرچ کرتا ہے تو شیطان گویا اسے تھپکی دیتا اور کہتا میرے بھائی کا اضافہ ہو گیا۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو جو فضول خرچی کر رہا ہے وہ شیطان کے بھائیوں میں اضافہ کرنے والا ہے۔ اس لیے شادیوں کو سادگی پر لانے کی ضرورت ہے، اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ سسرال ہماری ایسی ملے جو دودھ دیتی گائے، جب چاہے اسے دور لے جائے۔
کہ شادی میں تو ملا ہی سب کچھ ہمیں، اور جب بچہ ہوگا تو چھوچک کی اچھی خاصی مل جائے گی، ختنہ ہوگا تو بھی ملے گا، اور اس کے بعد اگر سالے سال کی شادی ہوئی تو اٹھائی میں کچھ ملے گا، سالی کی ہوئی تو بھی داماد نامدار کیسے محروم رکھے جا سکتے ہیں۔ جتنے بھی پروگرام ہوں گے، داماد صاحب تو انٹرنیشنل فقیر ہیں، کٹورا لیا اللہ کے واسطے ڈال دو اس میں۔ میں فقیر ہی کہوں گا ایسے لوگوں کو جن کی لالچ کی نگاہ اپنی سسرال پر پڑتی ہے، وہ انٹرنیشنل فقیر ہے۔ مرد بنایا ہے تو مرد بن کر کے رہو کہ اللہ نے میری قوت بازو میں طاقت دی ہے، لہذا میں کماؤں گا، اللہ اس میں برکت دے گا۔ کسی کے دینے سے کب تک بھلا ہوگا؟ جو دوسروں پر للچائی نظر ڈالتا ہے، یاد رکھنا وہ ہمیشہ فقیر ہی رہتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نکح لامرأة لمالها لم يزد الله بها الا فقرا، کہ جو آدمی کسی عورت سے مال کی وجہ سے شادی کرتا ہے، اس کی فقیری میں اللہ اضافہ کرتا ہے۔ مرنے سے پہلے کاسائی گدائی اس کے ہاتھ میں ہوگا، فقیر ہو کے مرے گا جو مال کی وجہ سے شادی کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شادی میں دیکھیں کس کو، دین کو، اخلاق کو، کردار کو، کریکٹر کو، ہم اسے دیں۔ آج لوگ رونا روتے ہیں کہ میری اولاد میرا کہا نہیں مانتی، لیکن ذرا دیکھو تو صحیح، تم نے شادی کے وقت میں کس لڑکی کو اپنایا ہے؟ جوان زیادہ تر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جوان کی چوائس کیا ہوتی ہے؟ جناب مجھے مس یونیورس ملنا چاہیے، حسینے کائنات ملے۔ اور فاسق لوگ کیا کہتے ہیں؟ بیوی ایسی ہو کہ جو دیکھے تو رائے ڈھکا جائے۔ فاسق فاجر ہوتے ہیں، ان کے بول کے ہوا کرتے ہیں۔ جب آپ نے ماڈرن بیوی چھانٹی ہو، ناچنے والی، چھڑکنے والی، بھڑکنے والی، کودنے والی چھانٹی ہے، تو اب اس سے جو اولاد ہوگی ظاہر ہے وہ تو گانے والی ہی ہو سکتی ہے۔ جو اولاد ہوگی وہ ناچنے والی ہی ہوگی، جو اولاد ہوگی وہ خدا کے حکم کو توڑنے والی ہوگی، جو اولاد ہوگی وہ جواری ہو سکتی ہے، شرابی ہو سکتی ہے، زانی ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے سارے عیب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ماں پہلا مدرسہ ہے، جب ماں کا کردار بنا ہوا نہیں ہے تو اولاد کا کردار کہاں سے بن جائے گا؟ اسی لیے ہم جب شادی کرنے پہ آئے تو سب سے پہلے دیکھیں اس کے اندر دین ہے کہ نہیں، اس کا کردار کہیں لوس تو نہیں ہے، اس کے کریکٹر میں جھوٹ تو نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہے، ہم نے صرف دیکھا کس کو، چٹی چمڑی جو کہ جناب دیکھنے میں بہت اچھی ہے، بہت سی چیزیں دیکھنے میں اچھی ہوتی ہیں، لیکن اندر ان کے بہت کچھ بھرا ہوتا ہے۔ ایک آدمی پیمانے کی ٹوکری لے اور چاندی کا برف اس کے اوپر لگا دے اور گلاب کے پھول لگا دے، دیکھنے والے سمجھے گا واہ بہت شاندار، خوبصورت، اس کے اندر کیا ہوگا، گفٹ ہوگا، جیسے ہی ہاتھ مارے گا تو گند اوپر ہو جائے گا۔ ایسے ہی جو عورت بدباطن ہے، جس عورت کا کردار ٹھیک نہیں ہے، جس کے اندر دین نہیں ہے، دیکھنے میں اچھی ہے، لیکن 4 دن کے بعد جب اس کے اخلاق سے آپ کو واسطہ پڑے گا تو خون کے آنسو ہوگا۔ اولاد ہوگی اس کی تربیت نہیں کرے گی، آوارہ بنا دے گی اولاد کو۔ اس لیے شادی کرو ہمیشہ دین کو بنیاد بنا کر، دین کو بنیاد بنا کر۔ یہ پہلی بنیاد ہے کہ ہم لڑکی کون سی پسند کر رہے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر شکایت کی، حضرت میرا بیٹا میرے ساتھ بے ادبی کرتا ہے۔ بیٹے کو بلایا کہ آپ نے پوچھا بھائی تیرا باپ ہے جس کی عصمت بھی نہیں کرتا؟ کہا جی اللہ کے رسول کیا باپ کے اوپر بھی اولاد کے حقوق ہیں؟ ہاں ہیں۔ یہ پہلا حق کیا ہے کہ باپ جب شادی کرے آزاد عورت سے کرے، دیندار سے کرے۔ کہ میرے باپ نے باندھی سے شادی کی ہے اور گوان عورت سے شادی کی ہے، پہلا حق یہ ظاہر کیا۔ کہ دوسرا حق کیا بنتا ہے کہ جب اولاد ہو جائے تو اچھا نام رکھے۔ اس نے میرا نام رکھا ہے جعل، گندگی کا کیڑا، اور ماں میری تو جاننے والی نہیں تھی، باپ کو
فرصت نہیں تھی، کوئی تربیت نہیں، کوئی علم نہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم نے پہلے حق ضائع کر دیے ہیں اب یہ تیرے حق ضائع کرے گا، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اس لیے جتنے جوان بیٹھے ہوئے ہیں وہ اور جو اولاد والے بیٹھے ہیں وہ یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم دین کو بنیاد بنا کر کے شادی کریں گے۔ اچھا آپ میں سے کتنے ایسے جوان ہیں جو یہ طے کریں کہ ہم بغیر کچھ لیے دیے شادی کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، بہت کم ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ دل میں چور ہے دل میں، کیونکہ ہمیں تو یہ نہیں ہے، ہمیں تو فقیر بننا ہے، فقیر بننا ہے۔ یاد رکھو جو مقدر کا ہے دنیا کی طاقت اسے کوئی ٹال نہیں سکتی، مقدر آپ کو مل کے رہے گا۔ آپ کے مقدر میں اللہ نے اگر ایک سال میں 10 لاکھ لکھتے ہیں، چھک مار کے 10 لاکھ آئیں گے، اور نہیں لکھتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی۔ میں آپ کو اپنا واقعہ سناؤں، دوسرے کا نہیں۔ میں نے شادی کی الحمدللہ ایک کٹوری میں دی، نکاح دارالعلوم میں ہوا، عید کے تیسرے دن میں نے بازار سے کہا میری بیوی کو بلاوا جاتے، ہم آ گئے، ہاتھ پکڑ کے گئے، مجھے کٹے سی پکڑ کے 25 روپیہ کا ولیمہ کیا میں نے، کتنے کا؟ 25 روپے کا ولیمہ کیا، اتنے ہی میرے پاس جیب میں پیسے تھے، 25 روپیہ کا ولیمہ کر دیا میں نے۔ میرے ساتھی نے ان کو مٹھائی کھلائی، ہو گیا ولیمہ۔ ولیمے کے لیے پورے خاندان گاؤں کو کھلانا تو ضروری نہیں، اللہ کے نبی نے ایک گلاس دودھ بھی ولیمے میں پلایا ہے، ایک گلاس دودھ بھی پلایا ہے، تو کچھ میں نے نہیں لیا، لیکن اللہ کو دینا تھا تو کیسے دیا؟ 2 سال کے بعد ہمارے سسر صاحب نے 6 بیگھے زمین خریدی، 2 بیگھے اپنی بیٹی کے نام کر دی، مجھے پتا بھی نہیں چلا، وہ 2 بیگھے آج 1 کروڑ کی ہے۔ کتنے کی ہے؟ 1 کروڑ کی ہے۔ اگر اس وقت ہم لیتے تو بہت ہوتا، 2 لاکھ کی شادی ہو جاتی۔ یہ کیا ہے، وہ ختم بھی ہو جاتے، یہ ابھی بھی باقی ہے، نہ معلوم کب تک رہیں گے۔ میرے مقدر میں تھے تو اللہ نے دیے، آپ بھی طے کرو میرے مقدر میں ہوں گے، اللہ کے دینے کا ایک ہاتھ نہیں ہے، ہزاروں ہاتھ، ہزاروں راستے اللہ کے دینے کے ہیں، ادھر سے نہیں ادھر سے دے گا، مزدوری سے کہیں سے اللہ دینا چاہے گا تو دے دے گا۔ اس لیے طے کرو ہمیں بغیر لیے دیے کرنا ہے انشاءاللہ۔ سب کرو گے نا بھائی؟ بوڑھے لوگوں نے ہاتھ مت اٹھانا، بوڑھے لوگ ہاتھ اٹھائے اپنی اولاد کے لیے کہ ہم انشاءاللہ بغیر لیے دیے اپنی اولاد کی کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب بوڑھے لوگ ہاتھ اٹھاؤ، کون کون اپنے اولاد کی بغیر لیے دے گا؟ بوڑھے صرف بوڑھے، جوان نہیں، صرف بوڑھے۔ اللہ قبول فرمائے۔ اور ایک بات اور کہہ کے مجھے بات پوری کرنی ہے، یہ جو بارات چلنے کے بارات، اچھا بتاؤ یہ فرض ہے؟ آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں، فرض ہے؟ وہ بولو بھائی، مولوی لوگ پہلے بولے تو بولے گے یہ سوال ہے، فرض ہے بھائی، واجب ہے، سنت ہے، تو پھر کیوں کرتے بھائی؟ ہم مسلمان ہیں، یا تو کام کیا ہوگا، فرض ہوگا یا واجب ہوگا یا سنت ہوگا یا مستحب ہوگا، یہی تو عمل ہے۔ جب نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، بلکہ ہندوانہ رسم ہے، تو ہم کیوں جاتے ہیں باراتوں میں؟ کیوں بارات لے کر کے جاتے ہیں؟ نکاح ہونا ہے، 4-6 لوگ چلے گئے، بیٹی کو بلا رہے جا کر کے، یہ کیا پوری کی پوری بارات جا رہی ہے، 200 آدمی، 250 آدمی، 300 آدمی، کہاں جا رہے ہیں؟ کہ بھوکے ہیں، دوسرے کے گھر کھانے جا رہے ہیں، بھوکے دوسرے کے گھر کا۔ اور لڑکے والے کیا کہتا ہے؟ میرے مہمان آئیں گے، تیرے دسترخوان پہ کھائیں گے، میرے مہمان آئیں گے، تیرے دسترخوان پہ کھائیں گے۔ بھائی مہمان لڑکے والے کے، کھلائے کون؟ لڑکی والا۔ میں آپ کا مہمان، آپ کہیں گے جہاں تو کھانا نہیں، ہم کو کھانا جاتے، یہاں کھانا نہیں ملے گا۔ یہی تو ہم حشر کر رہے ہیں، مہمان لڑکے والوں کے، ہم جا کے ڈال دیتے ہیں بوجھ کس کے اوپر؟ لڑکی والوں پہ، کہ جناب تم کھلاؤ گے، اور جناب ہمارا مینو یہ ہے کہ چکن چلی بھی ہونا چاہیے، چکن چنگیزی بھی ہونا چاہیے، اور جناب ٹکا بھی ہونا چاہیے، کوفتے بھی، کباب بھی ہونا چاہیے، میٹھا بھی ہونا چاہیے، بریانی بھی ہونا چاہیے، دم والی، سارا ہمارا مینو تیار ہوتا ہے۔ اور اگر کسر باقی رہ جائے تو لڑکی والے کی خیر نہیں، اس کے بالی موت رہ جائے۔
تو اس لیے بارات میں جو جا رہے ہیں یقینی طور پر یہ ہندوانہ رسم ہے، اس سے باز آنے کی ضرورت ہے، باز آنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے کون طے کرتا ہے کہ میں آج سے بارات میں نہیں جاؤں گا؟ بھائی ہم تو تشکیل والے ہیں، ہم پکے جماعتی ہیں، سال لگائے ہوئے، اس لیے ہم کہیں نہ کہیں تشکیل تو ضرور کریں گے۔ چلے کی نہیں کر رہا، 3 دن کی نہیں کر رہا، اتنی تو کریں گے۔ بولو بارات میں کون کون نہیں جائے گا آج سے؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی، بہت کم ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ کوئی بلانے آئے تو کہہ دینا، مفتی صاحب نے کہا تھا ہندوانہ رسم میں نہیں جاتے، گھر کے 2-4 لوگ جائیں، نکاح کر کے لے جاتے۔ لڑکی والے زبردستی کرے تو کہہ دو بھائی تم نے جس کو کھلانا کھلا دو، ہم نہیں لائیں گے۔ وہ کہیں گے جناب ہماری عزت کا مسئلہ ہے، عزت زیادہ لوگ کھانے میں عزت ہے، عزت ہے، عزت دینے والا اللہ ہے اور ذلیل کرنے والا بھی اللہ ہے۔ بہت لوگ ایسے ہیں 10-20 ہزار کو کھلاتے ہیں عزت کے لیے اور ان کی عزت کی دھجیاں ہو جاتی ہیں، سب ان کو کوستے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اس لیے جو سنت ہے عمل، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہمیں اس کے مطابق کیا ہے زندگی گزارنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ بھرو گے بھائی؟ بھرو گے انشاءاللہ؟ اللہ عمل کی توفیق دے۔ بس 1 بجنے والا ہے، جب بج جائے 1 تو لگ جائے بریک۔ ہاں بھائی آ جاؤ، عبداللہ صاحب وکیل گواہ سامنے آؤ۔ دیکھ لو بھائی، دولہا صاحب کو دیکھ لو ڈھنگ سے تو بالکل شادی آگے پبلی تو باندھ لیتے کم سے کم۔ اچھا جی، وکیل کون ہے؟ بچی کی اجازت دی آپ کو؟ آپ نے بھی سنا؟ آپ نے بھی سنا؟ اجازت دے رہے ہیں؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من